نہ اس کو توے پہ ڈالتے ہیں، نہ اس کی روٹی پکاتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں جی فاقہ زدہ ہیں، بھوکے ہیں، تو کہا جائے گا تم بھوک سے مر بھی جاؤ، ہلاک ہو جائے گا وہ شخص کہ جب اس کے ڈور سٹیپس کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت اتنی نازل ہو رہی ہے، اور اس کے ڈور سٹیپ کے اوپر مغفرت نازل ہو رہی ہے، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں معاف کر رہے ہیں، وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ اس کی مثال آپ یہ دیکھیں کہ اتنی شدید بارش تھی، اتنی ہیوی رین فال تھی کہ جس سے ندی نالے بھر گئے، وہ جو پونڈز بھی بھر گئے، کنویں بھی بھر گئے، دریا بھی بھر گئے۔ ایک جو تھا نا، ایک گھڑا جو تھا نا وہ الٹا پڑا تھا، اس طرح الٹا پڑا تھا، اور اس کے اوپر پانی پڑتا رہا اور سپلیشز، اور وہ نا ایٹ دا اینڈ اس نے کہا اے بارش میں تجھ سے گلہ کرتا ہوں کہ تو نے سب کو بھر دیا، لیکن تو نے اگر نہیں بھرا تو مجھے نہیں بھرا، کیونکہ تم بھی تو دیکھ کہ سارے تو میری طرف متوجہ تھے، یہ دریا بھی اس طرح میری طرف متوجہ تھے، ریورز بھی، پونڈز بھی، اور جو بھی کہ نالے بھی، ندی بھی اور کنویں بھی، لیکن تو الٹا پڑا ہوا تھا، تو نے میری طرف پشت کی ہوئی تھی، تو نے میری طرف بیک کی ہوئی تھی، تو میں تجھے کیسے بھرتا؟ اب شدید بارش میں آپ رین کوٹ پہن لیں اور اس بات کا تذکرہ کریں کہ مجھے بارش نے، رین کوٹ ہوتا ہے نا وہ جو، آپ شدید بارش میں آپ امبریلا بھی لے لیں، رین کوٹ بھی پہن لیں، اور آپ نا یہ گیلا شکوہ کریں، اے بارش تو نے مجھے گیلا نہیں کیا، ایک گھڑا تو الٹا تھا پڑا، تیرے اندر کیسے جاتا؟ تو چاہتا ہی نہیں تھا۔ کیا دین اتنا یعنی بے قیمت ہے کہ دنیا کے پیچھے تم بھاگتے رہتے ہو، پھر بھی وہ آگے بھاگتی رہتی ہے؟ دین اتنا بے قیمت ہے کہ تم چاہو نا تو ہم کیا گول کی تمہیں پلا دیں؟ تم یہ قرآن مجید میں یہ مضمون آتا ہے کہ تم تو اس سے کراہت کر رہے ہو، تم لینا نہیں چاہتے، تم بدل نہیں چاہتے، تم اپنی لائف سٹائل کو نہیں بدلنا چاہتے، تم نئی دین سیکھنا چاہتے، اپنے گناہوں کی معافی نہیں چاہتے، تو کیا ہم تمہیں گول کے پلا دیں؟ یا عبادی الذین اشرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے، صبح شام دوپہر رات، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اس رمضان کے اندر اللہ جل شانہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو آپ دیکھیے جب آپ نے گناہوں کو معافی چاہی ہی نہیں، ادھر بیٹھے رہے خدا نہ خواستہ ہوٹل میں کھول کے، اور ادھر وہ جو کیا کہتے ہیں وہ جو میوزک، تو ایک یہودی کا لڑکا مدینہ منورہ میں رمضان کے اندر کھانا کھا رہا تھا، یہودی نے اس سے سرزنش کی کہ تمہیں پتہ نہیں کہ مسلمانوں کو کتنا مقدس مہینہ ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کھانا کھا رہے تھے کھڑے ہو کے بازار میں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کا کتنا، جس وقت اس کی موت کا وقت آ رہا تھا اس یہودی نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو اہل نظر نے کہا کہ یہ عمل اور ادب جو اس یہودی نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا تھا، اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ اللہ چاہتے تھے کہ اس کو ایمان دے دوں، تو ادب کی وجہ سے۔ تو یہ تو جو یہاں کی محرومی ہے بہت بڑی محرومی ہے، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہیں، اس کی مغفرت اس لیے ہونی چاہیے کہ جب میڈیکل اسسٹنس بھی اویلیبل ہے، جب تم بہترین ہاسپٹل میں ہو اور بہترین ڈاکٹرز ہیں اور بہترین کنسلٹنٹس ہیں اور بہترین رومز ہیں، بہترین میڈیسنز ہیں، اور لیٹسٹ اس وقت ٹیکنالوجی میڈیکل سائنس کی موجود ہے، اور تمہیں صرف ملیریا ہی تو ہے، تو تم کیوں نہیں ٹھیک ہوتے؟ پھر تم مر نہیں جاؤ۔ تم اس لیے ٹھیک نہیں ہوتے کہ نہ تو تم نے ڈاکٹر کی دوائی کھائی ہے، اور نہ تم نے اس ڈائٹ کو بھی ڈاکٹر نے کہا اس کو دیکھا ہے، تم نے دوائی کھانے سے بھی انکار کر دیا ہے، اور تم بالکل ڈاکٹر کی انسٹرکشنز کو فالو نہیں کرتے۔ اب تمہارا کیا کر سکتے ہیں ہم؟ کہ جب تمہیں ہر جگہ سے چیزیں تو موجود تھی، بہترین جگہ پر ہمیں تمہیں ساری فیسلٹیز دی ہیں، تم بیمار ہو کے مرنا چاہتے تو مر جاؤ، پھر ہم کیا کریں؟ اب تمہارا ہم یہی کر سکتے تھے نا کہ سب سے دا بیسٹ ڈاکٹر، دا بیسٹ فیسلٹی، دا بیسٹ میڈیسنز، دا بیسٹ روم، تو اس کے باوجود تم نے اس کو فالو نہیں کرتے رولز کو، اور کھاتے بھی نہیں اور دوائی کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے۔ اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ جل شانہ نے بیسٹ انوائرمنٹ دے دیا
سب سے بہترین مہینہ دے دیا کہ جس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں تو بہت تمہارے قریب ہوں، میں آسمان دنیا پر آ گیا ہوں، میں تو تمہارے بہت قریب ہوں، جو تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ یوں تو سارا سال کہتے رہتے ہیں، لیکن اس میں جو طریقے ہیں نا، پہلے تو کچھ چلے، کچھ طریقے تھے کہ بھی لائن میں کھڑے ہو کے تم یعنی جا کے بل جمع کراؤ، لیکن اس مہینے تو ایسا ہے کہ بس ہم تمہارے گھر سے تمہارا بل کلیکٹ کر کے تمہیں، پہلے تو یہ تھا کہ راشن تم نا گورنر ہاؤس لے کے سے لو، اب کہا جاتا ہے کہ راشن گورنر ہاؤس والے جو ہے نا تمہیں تمہارے ڈور سٹیپ تک پہنچائیں گے۔ اب راشن تمہارے ڈور سٹیپ تک پہنچا دیا گیا ہے، اب بتاؤ پکانا تو تمہارا کام ہے، تم اس کو کھاتے ہی نہیں ہو، تو بیٹا رحمت تو اللہ رب العزت کی اتنی متوجہ ہے اور مغفرت بھی متوجہ ہے، اور اللہ جل شانہ نے اس قدر رحمت کی بارش کے جتنے تمہارے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے دھل سکتے ہیں، لیکن تم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، تم الٹے گڑے کی مانند پڑے رہتے ہو اور اللہ کی رحمت ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے کیا چیز ضروری ہے کہ اس میں متوجہ ہوا جائے، آپ اس میں جو تراویح ہیں پابندی سے پڑھیں، اور افطاری سے تقریباً تھوڑی دیر پہلے 20 منٹ پہلے اپنے ذکر اذکار اور دعا میں مشغول ہو جائیں، کیونکہ افطاری سے 20 منٹ پہلے کا جو وقت ہے وہ بڑا قیمتی ہے، تو اس میں دعا میں مشغول رہے، باتیں نہ کریں، اور پھر جس طرح کام کرنے کی ترتیب آپ کے جو بزرگ حضرات ہیں